نئی دہلی سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اتر پردیش کی شہر ایودھیا میں گزشتہ روز پیش آنے والا طوفانی واقعہ اب قومی سطح پر سوالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ایودھیا کا وہی مقام جہاں رام مندر کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے جنوری 2024 میں نریندر مودی کی موجودگی میں ملک بھر کی توجہ کا مرکز بنایا گیا، اب قدرت کے قہر کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ مقامی افراد، سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز اور عینی شاہدین کے بیانات نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کوئی معمولی طوفان نہ تھا، یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے عقیدے، غرور اور طاقت کے امتزاج کو چند لمحوں میں خاک میں ملا دیا۔ اتوار کی صبح ایودھیا میں غیر معمولی رش تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ رام مندر میں پوجا کرنے کے لیے بسوں اور کاروں میں سوار ہو کر پہنچے تھے۔ شہر کی سڑکوں پر نعرے، بھجن اور گھنٹیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی ہجوم میں سے چند گاڑیاں اس راستے پر آ گئیں جو مسجد عمر فاروق کے قریب سے گزرتا ہے۔ نماز ظہر کا وقت قریب تھا۔ مقامی مسلمان حسب معمول مسجد پہنچ رہے تھے، مگر انہیں شدید رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندو یاتریوں نے مسجد کے سامنے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے راستہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے موبائل سپیکروں پر بھجن اور نعرے اونچی آواز میں بجانے شروع کر دیے، جیسے وہ کسی دشمن کے سامنے فتح کا جشن منا رہے ہوں۔ جب نمازیوں نے ادب سے راستہ صاف کرنے اور آواز کم کرنے کی گزارش کی تو جواب میں نفرت، ضد اور انتہا پسندی دیکھنے کو ملی۔ کچھ نوجوان بسوں سے اترے اور مسلمانوں کے سامنے بد کلامی شروع کر دی۔ یہ بد کلامی جلدی دھکے اور مار پیٹ میں تبدیل ہوگی۔ مسجد کے باہر موجود کئی بزرگ افراد، جن میں 65 سالہ عبد الرزاق بھی شامل تھے، زخمی ہو گئے۔ عبد الرزاق کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، وہ زمین پر گرے تھے اور وہ صرف اتنا کہہ سکے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب، تمہیں تمہارے رام سے ہی سبق دے گا۔ یہ جملہ اس روز ایودھیا کی فضا میں گونجتا رہا، اور پھر کچھ گھنٹوں بعد جیسے آسمان نے خود اس بوڑھے شخص کی فریاد سن لی ہو۔ ایک ناقابل یقین تبدیلی نے سب کو حیران کر دیا۔ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف تھا، درجہ حرارت بلند اور کسی بھی موسمی تبدیلی کی کوئی پیشین گوئی نہ تھی، لیکن اچانک بادل امڈ آئے، آندھی چلنے لگی اور چند لمحوں میں ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ تیز ہوائیں شہر کو لرزانے لگی اور پھر موسلا دھار بارش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے ایودھیا کی گلیوں کو ندیوں میں بدل دیا۔ رام مندر میں ہزاروں کی تعداد میں یاتری موجود تھے۔ پنڈتوں نے سب کو تسلی دی کہ یہ ایک قدرتی بات ہے، رام جی کا آشیرواد ہے اور سب دعا پر دھیان دیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارش کی شدت بڑھتی گئی، پانی سڑکوں سے بہتا ہوا مندر کے اندر داخل ہوا۔ شروع میں کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب پانی گھٹنوں تک پہنچا تو لوگ پریشان ہونے لگے۔ پوجا رک گئی، بھجن کی آواز دب گئی اور خوف نے ہر چہرے کو لپیٹ میں لے لیا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے وہاں موجود ہر فرد کو ہلا کر رکھ۔ رام جی کی مورتی جو لاکھوں کی عقیدت کا مرکز تھی، اچانک اپنے مقام سے اکھڑ کر پانی میں بہنے لگی۔ لوگ اس بت سے لپٹنے لگے، کچھ اسے سہارا دینے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ مورتی تیزی سے پانی میں بہتی چلی گئی۔ جسے لوگ محافظ مان رہے تھے وہ خود بے بسی سے بہہ رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں ایک ہندو نوجوان چیختے ہوئے کہتا ہے، رام جی بچاؤ، لیکن ارد گرد صرف پانی، چیخو پکار اور بھگدڑ تھی۔ مندر کی دیواریں گرنے لگیں، بجلی کے کھمبے پانی میں گر کر چنگاریاں چھوڑنے لگے اور اندر موجود لوگ ایک دوسرے کو روندتے ہوئے باہر نکلنے لگے۔ وہاں موجود کئی افراد کو کرنٹ لگا، کچھ لوگ گر کر بے ہوش ہو گئے اور درجنوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس کو موقع پر بلایا گیا، لیکن تب تک تباہی ہو چکی تھی۔ یہ مندر جو کبھی غرور، فتح اور سیاسی استحکام کی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، اب ایک شکستہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ملبہ بن چکا تھا۔ اس کے ستون جھک چکے تھے، دروازے اکھڑ چکے تھے اور اس کی بنیادیں لرز چکی تھیں، اور سب سے زیادہ قابل غور بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ اس روز ہوا جب اسی علاقے میں چند گھنٹے پہلے مسجد کی نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ عوام میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ سوال پوچھنے لگے، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کیا یہ صرف موسم کی تبدیلی تھی یا یہ قدرت کی طرف سے ایک خاموش پیغام تھا؟ کچھ صارفین نے اسے اللہ کی طرف سے تنبیہ قرار دیا تو کچھ نے کہا جو جگہ
ظلم سے حاصل کی جائے وہاں کبھی سکون نہیں رہتا۔ واقعے کے بعد سرکاری سطح پر شدید خاموشی دیکھنے کو ملی۔ مین سٹریم میڈیا نے ابتدائی خبریں چلائیں، لیکن پھر اچانک تمام چینلز پر اس واقعے کا ذکر بند ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں ڈیلیٹ کی گئیں جن میں مورتی کے بہنے یا مندر میں پانی بڑھنے کی تصاویر موجود تھیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ ایک دن جو مندر دنیا کو دکھایا جا رہا تھا، دوسرے دن وہی مندر ایک بے آواز سبق بن چکا تھا۔ ایودھیا میں پیش آنے والے اس غیر معمولی واقعے کے بعد پورے شہر پر سناٹا چھا گیا۔ وہ مندر پانی سے بھرا ہوا ہے، شکست خوردہ اور ویران دکھائی دے رہا تھا۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ سرکاری سطح پر اس حادثے کو مکمل طور پر دبا دیا گیا ہے۔ کسی وزیر نے بیان نہیں دیا، کسی چینل نے کھول کر رپورٹ نہیں کیا، اور جن رپورٹرز نے ویڈیو اپلوڈ کی ان کی پوسٹیں غائب کر دی گئیں۔ اس حادثے کے فوری بعد ایودھیا میں بڑی تعداد میں حکومتی اہلکار، JCB مشینیں، واٹر پمپس اور پولیس فورسز تعینات کر دی گئیں۔ حکم تھا کہ کسی کو مندر کے قریب جانے نہ دیا جائے۔ کئی سڑکیں بند کر دی گئیں اور ان علاقوں میں بھی داخلہ محدود کر دیا گیا جہاں پانی کی سطح ابھی کم نہ ہوئی تھی۔ مقامی میڈیا کو صرف اتنا بتانے کی اجازت دی گئی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ نقصانات ہوئے ہیں، انتظامیہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز جو پہلے وائرل ہو چکی تھیں تیزی سے لوگوں کے درمیان پھیل گئی۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مندر کے اندر بھجن گانے والے اب پانی میں بہتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں مورتیاں دروازوں سے باہر بہتی ہوئی گلیوں میں پہنچ چکی ہیں اور لوگ انہیں بچانے کی بجائے اپنی جانیں بچانے میں مصروف ہیں۔ ایک پنڈت پانی میں گرتے ہوئے چلاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے رام جی؟ یہی وہ لمحہ تھا جب مذہب، سیاست اور غرور کے درمیان قدرت کا ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا تھا۔ اس واقعے کا ایک حیرت انگیز پہلو مسلمانوں کا رد عمل تھا۔ مسجد عمر فاروق جس کے باہر جھگڑا ہوا تھا اب بھی سلامت کھڑی تھی۔ وہاں اذان ہو رہی تھی، لوگ معمول کے مطابق نماز ادا کر رہے تھے۔ جن بزرگوں کو مارا گیا تھا وہ زخمی ہونے کے باوجود اپنی مسجد واپس آئے، سر جھکا کر سجدہ کیا اور صرف اتنا کہا، اللہ کا گھر تو قائم ہے۔ باقی جو ہوا وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ کئی ہندو شہری جو خود کو شدت پسندوں سے علیحدہ سمجھتے تھے اب کھل کر بولنے لگے۔ کچھ مقامی لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم خود ہندو ہیں مگر ہم نے اپنے بچپن میں سیکھا تھا کہ خدا سب میں ہے۔ جن لوگوں نے نمازیوں پر حملہ کیا وہ ہندو نہیں ہو سکتے۔ ایک نوجوان راجیو پرتاپ جس کا گھر رام مندر کے قریب تھا، اس نے کہا، جب ہم نے دیکھا کہ مندر میں پانی بھر رہا ہے اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ہم کانپ گئے۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا۔ بین الاقوامی طور پر کچھ آزاد ذرائع ابلاغ نے اس واقعے پر توجہ دی۔ ترکی، قطر اور ملیشیا کے اخبارات میں سرخیاں لگیں۔ کچھ صحافیوں نے اسے قدرت کا بدلہ قرار دیا تو کچھ نے اسے مذہبی سیاست کا منطقی انجام کہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت نے اس واقعے کو افواہ کہہ کر مسترد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ وزیر داخلہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا، رام مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ سب جھوٹے ویڈیوز اور مخالفین کی سازش ہے، لیکن عوام اب سچ اور جھوٹ کا فرق جان چکی ہے۔